السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، میں ہوں سجاد حسین دا اینالسٹ چینل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ہوپ فلی آپ لوگوں کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اور الحمدللہ لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی پاکستان میں اس وقت نرمی کی طرف ہے۔ کرونا وائرس کا جو ڈسپرس ہے وہ بھی بہت کم ہو چکا ہے، الحمدللہ ریکوری ریشو بہت زیادہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے درمیان تک یا اس مہینے کے اینڈ تک پاکستان 100% کرونا فری اسٹیٹ بن جائے گا۔ ڈیورنگ دس کووڈ-19 پاکستان اور پوری دنیا جس طرح سے اس سے نمٹنے میں لگی ہوئی تھی کرونا وائرس کے ساتھ، وہاں کچھ دوست ممالک جس طرح سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے، آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے تھے، اسی طریقے سے کچھ جو ممالک خاص طور پہ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کے مخالف ہیں، پاکستان کی نیشنل گروتھ کے خلاف ہیں، پاکستان کی ہیومن ریسورس کے، نیچرل ریسورسز کے، پاکستان کی اکانومی کے، پاکستان کے اندر اسٹیبل گورنمنٹ کے جو خلاف ہے، وہ لوگ تھوڑے سے ایکٹیو تھے اور خاص کر پاکستان کا جو روایتی دشمن ہم جسے کہتے ہیں انڈیا، اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کووڈ-19 کو بھی یوٹیلائز کیا جائے، اور اس نے اپنا جو ایڈونچرزم ہے بارڈر ایریاز کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر اس نے جاری رکھا، اور اس نے جس طرح سے اس کا اپنا کلبھوشن یادیو نیٹ ورک پکڑا گیا، اسی طریقے سے اس کے جو باقی بھی نیٹ ورکس تھے اس نے ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اندر۔ لیکن شاید انڈیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے، اور پاکستان ایک چیز کو بہت اچھی طریقے سے اب سمجھ چکا ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر جو ہے پاکستان اب اس کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اور میرے خیال میں اس وقت پوری ورلڈ کے اندر وہ ممالک جو کہ اس وقت اسٹیبل ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں اور فاسٹلی گروئنگ ہیں، وہ تمام کے تمام اپنی انٹیلیجنس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بلکہ آئی تھنک 100% اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے اس کو اندرونی خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اس کو بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے جو اہم کردار ادا کرتی ہے وہ وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ادا کرتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہاں کی عوام، وہاں کی پبلک میچور ہے تو میرے خیال میں دا ہول نیشن از ورک ایز این انٹیلیجنس، ورک ایز این سیکریٹ سروس، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھتے ہیں، ہر قسم کی ملک دشمن عناصر کے اوپر، سوسائٹی دشمن عناصر کے اوپر، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جو دشمن عناصر ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً ان کو انرتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کا جو خاص طور پہ کچھ جو ہمارے اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں پاکستان کے اندر، وہ بہت زیادہ سنجیدہ، بہت زیادہ میچور گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر میں اگر کچھ لوگوں کا میں نام لوں تو اس کے اندر مبشر لقمان اس وقت سنجیدگی کی طرف آ چکے ہیں، ماشاءاللہ پہلے بھی بہت اچھے پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ صابر شاکر صاحب ہیں، بہت اچھے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسامہ غازی بھی اچھا پروگرام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر اینکر ہیں میچور جو گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی بات سے ان کے ملک کی جو پبلک ہے، ان کا جو ملک کا جو نظریہ ہے، جو ملک کا انٹرسٹ ہے وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میڈیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا کے اندر یہ چیز سرکولیٹ ہو رہی تھی، اور آپ نے بھی دیکھا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے چیف جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور ڈیفنس منسٹری بھی ایکٹیو نظر آئی، پاک آرمی بھی الرٹ تھی۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ایک چیز جو اصل حقائق وہ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر کچھ جو را کی سرگرمیاں تھیں، موساد کی سرگرمیاں تھیں، ایون کہ KGB از آلسو ایکٹیو ان پاکستان۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ دوست اسلامی ممالک بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ کس تناظر میں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کلبھوشن یادیو جیسے ایران سے پکڑا گیا اس کا پورا نیٹ ورک، اس کے علاوہ پاکستان ایران کے اوپر کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ٹرسٹ بھی ہے، برادرانہ تعلقات بھی ہیں، لیکن ایران کو خود سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سارے جو پاکستان کے اندر جو لنکس ٹیررزم کے حوالے سے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے، انڈین انفلٹریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تمام لنکس ایران میں جا کے مل رہے ہیں۔ تو ایران کو اس سلسلے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی خارجہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، جو فورن منسٹری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذرا ایران کو اس حوالے سے آگاہ کرے اور اپنے خدشات کا بھی اظہار کرے، اور انہیں اس چیز کا احساس دلائے کہ
انڈیا کی آپ کے چہار ماہ کے اندر آپ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کوئی ملک کسی اگر انویسٹمنٹ آتی ہے اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان گوادر کو کمپرومائز کرے گا یا پاکستان کسی بیرون ملک کو اپنے ملک کے اندر تخریب کاری کی اجازت دے گا یا اپنے قومی مفاد کو پس پش ڈال کر پاکستان دوستی نبھائے گا۔ تو پاکستان دوستی ضرور نبھائے گا، لیکن اپنے نیشنل قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دوستیاں نبھائے گا۔ اور ایک چیز یہاں پہ ایک اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جو ہمارے طبقات ہیں، کچھ سعودی بیسڈ ان کی افیلیشنز رہتی ہیں مذہب کے حوالے سے، اور کچھ ایرانی بیسڈ مذہب کے حوالے سے ان کی افیلیشنز رہتی ہیں۔ تو یہ دونوں طبقات کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان ٹرو سینس دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ واقعی جو پوری اسلامک ورلڈ کو لیڈ کر سکتا ہے، جیسے 1974 میں 1973 میں اسلامی کانفرنس کر کے کیا، اور اس کے بعد جو پوری ورلڈ نے ایک چیز دیکھی کہ اسلامی بلاک جو بننے جا رہا ہے اس کے بعد میں نہیں بننے دیا گیا اور وہ سازشوں کا شکار ہو گیا، لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کو اسلامک ورلڈ کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو پوری اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہے، وہ کیپیسٹی پاکستان کے اندر ہے، وہ کیپیبلٹی پاکستان کے اندر ہے، وہ مسلم امہ کا جو ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر وہ بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ترکی اس وقت ایک برادر اسلامی ملک ہے جو واقعی میں عالم انسانیت کا بھی درد رکھتا ہے اور امت مسلمہ کا بھی درد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سوڈان جو ہے وہ ایک بہت اچھی اسلامی ریاست ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ سوڈان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، ان کے ساتھ ورک کرے، سائنس میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں۔ سوڈان بہت اچھا اور بہت پیارے لوگ ہیں، پاکستان ان کی ہیلپ کرے، وہ ایک بہت اچھا برادر اسلامی ملک پاکستان کے لیے بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ملیشیا آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہے، ترکی پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح سے اور جو ہمارے ممالک ہیں، جس میں اگر میں فورسی کر رہا ہوں تو اس میں جس طرح سے آزاد روس کی جو ریاستیں ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر بھی جو کہ اسلامک ہسٹری جن میں رہی ہے، ان کے اندر جو اسلام کا جذبہ رہا ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ تو برادر اسلامی ملکوں سے چونکہ پین اسلامیزم جو ہے اس کو ہمیں دوبارہ لانا ہوگا، ہمیں ایک اسلامک بلاک دوبارہ سے بنانا ہوگا، ایک انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر، ایک گلوبل ورلڈ کے اندر، کیونکہ پاکستان دیکھیں ہم پوری ورلڈ جو ہے اس وقت لابی سے چلتی ہے، پوری ورلڈ جو ہے انٹرنیشنلی وہ فرینڈ شپ سے اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے سے چلتی ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے بجائے اس کے کہ آپ امریکہ کے ساتھ جو آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، ہم جس کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ہر وقت ہر مشکل لمحے میں 1965 کی وار میں، 71 کے اندر کارگل وار کے اندر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اسی طریقے سے پاکستان نے وار آن ٹیرر میں افغانستان میں اندھا دھند وداؤٹ اینی تھنکنگ مشرف صاحب کے دور میں جو بلنڈر تھا، امریکہ کا ساتھ دیا، اس کا خمیازہ آج تک پاکستان نے ہزاروں ہمارے فوجی آرم فورسز کے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے سویلینس ہمارے شہید ہو گئے، ہم پہ ڈرون اٹیک کیے گئے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی۔ ان تمام وجوہات کو پاکستان نے فیس کیا، اس کے باوجود پاکستان کو جو ہے نا وہ گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو امریکہ نے بھی کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایوب خان نے ایک زمانے میں ایک بک لکھی تھی، فرینڈس ناٹ ماسٹرز، میرے خیال میں وہ اسی تناظر میں لکھی گئی تھی کہ پاکستان دوستی چاہتا ہے، لیکن دوستی ہمسایوں سے کی جائے تو بہتر رہتا ہے، کیونکہ ہمسائے آپ کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا تعلق اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت کروشل ہے، بہت اچھا نہیں ہے۔ افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے افغانستان کو چلنا چاہیے۔ اس معاملے میں بھی پاکستان کو افغان اپنی فارن پالیسی کو دیکھنا ہوگا، ایک آپٹیمم کنڈیشن کے اوپر لانا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایران کے ساتھ پاکستان کو بڑا اسٹرکٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کو ایک تو پاکستان کو چاہیے کہ ان کو آگاہ کرے کہ آپ اپنی بارڈر کو، اپنے ملک کو پاکستان مخالف لوگوں کو استعمال کرنے نہ دیں، اور اگر اس طرح سے ہوتا رہے گا تو پاکستان ڈیفینیٹلی یہ حق رکھتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، آپ نے دیکھا سعودی عرب ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، یہ لوگ بھی موسٹلی انڈیا کے ساتھ زیادہ ان کے رجحانات ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے زیادہ کاروباری مناسب ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ ان ممالک کے ساتھ بھی کوئی ایک خارجہ پالیسی ڈیولپ کرے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھی انداز میں اپنی ڈپلومیسی کو اپنائے۔ اور ابھی جس کرنٹ ایشو کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس آئیں پاکستان کے بارے میں حساس نوعیت کی تھیں کہ انڈیا کووڈ-19 کی اس تناظر کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کچھ اپنا جو نیٹ ورکنگ اس کی چل رہی ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے، اور پاکستان مخالف جو پاکستان کے اندر تنظیمیں ہیں
ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ چیز کی تھی اور میں نے بھی چیز بیان کی تھی کہ سندھ اس وقت جو ہے سندھ پاکستان کا جو پروونس سندھ ہے وہ بیسکلی فورن فائنانس کا ذریعہ بن رہا ہے. فورن فائنینسرز وہاں پہ فائنانس کرتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. تمام نیشنلسٹ پاکستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں اس کے اندر سندھ کی اپنی جو قومی تنظیمیں ہیں, سندھ کی اپنی, اس طرح پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر جو علیحدگی پسند لوگ ہیں, جو نام نہاد علیحدگی پسند لوگ ہیں, ان کو سپانسرڈ ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ, جس کے اندر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کردار اس میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ بنتی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی پاکستان کو دیکھنا چاہیے, لوگوں کو اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی پاکستان کی جماعت وہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کی پارٹیسپیشن نظر آتی ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کردار بہت ہی زیادہ, WHO کا کردار بھی, ورلڈ بینک کا کردار بھی, اوور آل یونائٹڈ نیشن کا کردار پاکستان کے لیے بہت اچھا نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس کے اوپر انٹیلیجنس کی رپورٹنگ ہوگی, لیکن جو میرے اپنے خدشات ہیں, جو میری اپنی اسٹڈی ہے, ریسرچ ہے, اس کے مطابق WHO پاکستان کے اندر اور ورلڈ بینک بھی پاکستان کے اندر بہت سارے اس طرح کے ایونٹس میں اور اس طرح کی اسپانسرڈ کے اندر انوالو ہے جو کہ پاکستان کی اسٹیٹس کے خلاف ہیں, پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے, پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں. اور ساتھ میں ہی بل گیٹس نے ریسنٹلی پاکستان کی جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو بڑی فاسٹلی گرو ہو رہی ہے ایگرو کے ساتھ, ایگرو کے ساتھ اس نے ایک معاہدہ کیا ہے تھر کے اندر, ایگرو پاور کے ساتھ آئی تھنک بل گیٹس نے. اور بل گیٹس کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ بل گیٹس جو ہے نا خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, اور خاص طور پہ اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کوئی 8-10 ممالک کی, جس کے اندر وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کانسیپٹ کے اوپر عمل کر رہے ہیں. وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہو جائے گا ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے, جو کہ ایک اچھی سمت میں نہیں جا رہا. اور بل گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے اس وقت وہ سب سے بڑی فائنینسر ہے ان پروگرامز کی, WHO کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر آپریٹ کرتا ہے. اور اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں اس شخص کے, بیسکلی کیپٹلسٹ مائنڈڈ ہے, اور ہی از ایکچولی کلپرٹ ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر اس کو بلینئر بنایا گیا, اس کی کمپنی کو سکسیزفل کیا گیا. اور یہ ایک بڑی ٹیکٹک ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ سامنے ظاہری بات ہے ایک فرنٹ مین ہونا چاہیے. تو ہی از اے فرنٹ مین of the secret society who is actually operating in the world to harm the humanity and human values. تو وہ اس سوسائٹی کا ایک کلپریٹ ہے جس کو بلینئر بنایا گیا, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹائکون آف مائکروسافٹ, لیکن بیسکلی ہی از ورکنگ فار دیم, جو کہ اوبیسلی بات ہے اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارا مواد اس کے اوپر مل جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں لمس بہت بڑا اچھا ادارہ ہے. قائد اعظم یونیورسٹی از اے ویری انٹلیکچوئل یونیورسٹی. اسی طریقے سے آپ کی ایک اور یونیورسٹی کا تذکرہ آتا ہے, لمس, قائد اعظم یونیورسٹی اینڈ آغا خان بورڈ. ان تینوں کے بارے میں جو میرے اپنے خدشات جو ہیں وہ میں ظاہری بات اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں پاکستان کے اندر ایک یوتھ کے اندر ایک ایسی مائنڈ سیٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلا کہ لمس کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, خاص طور پہ پختون جو PTM کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا, ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کے کانسیپٹ کو پروان چڑھایا جا رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اینڈ لمس کے اندر. لمس کے پروفیسرز تقریباً جو میری دوستوں سے بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اکثر پروفیسرز ہیں دے آر سیکولرسٹ, دے آر لبرلسٹ. وہ پاکستان کے دو قومی نظریے سے ایگری نہیں کرتے, وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست تسلیم نہیں کرتے, وہ پاکستان کے اندر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں جو کہ اسلام سے بالکل آزاد ہو اور آئیڈیالوجی آف پاکستان سے بالکل ڈفرینٹ سوچتے ہیں. وہ PTM کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, وہ باقی دیگر تنظیموں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی جو سینٹیمنٹس ہے وہ ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو وہیں پہ وطن پاکستانی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ لمس کے اندر وہ آپریٹ کر رہے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور آغا خان کے بارے میں, آغا خان بورڈ کے بارے میں یہ ہے کہ آغا خان بورڈ کو مشرف صاحب نے بھی اپنے دور کے اندر نصاب میں تبدیلی کے لیے کہا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں پرائیویٹ بورڈ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. کیا آپ اگر ایک طرف تو ابھی عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک یونینیمس ایک یونیفارم سلیبس لایا جائے, اور یونیفارم سلیبس لانے کے لیے جو ہے نا عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم رسپیکٹڈ پرائم منسٹر نے جو ہے آغا خان یونیورسٹی کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, اور لمس کو آن بورڈ لیا. اور ان تینوں کے اوپر میرے شدید خدشات ہیں,
اور تمام محب وطن پاکستانی جو جانتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو اس کے شدید خدشات ہیں کہ ہاؤ کین دیز یونیورسٹیز بلڈ اے یونیفارم سلیبس ان پاکستان اینڈ دس سلیبس وڈ بی ایکسیپٹیبل, دس سلیبس وڈ بی بیلنسڈ. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں جو کہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. مدرسہ سسٹم کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. ریسرچرز, سائنٹسٹ, لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر جو ماشاء اللہ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, جو ٹیکنالوجسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کو ایک یونینیمس سلیبس بنانے کی ضرورت ہے. آپ ان تینوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. ان تینوں کے اوپر تو ہماری تحفظات ہیں. میں گورنمنٹ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ذرا یہاں پہ اپنا آپ کریں, آپ یہاں کے طلبہ کی ایک آپ ان سے انٹرویوز لیں, آپ وہاں پہ جائیں یونیورسٹیز میں دیکھیں, کیونکہ اس چیز کا بینگ اسٹوڈنٹ ہم خود بھی چونکہ مختلف یونیورسٹیز سے میں پڑھا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یونیورسٹیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بڑے ہی پلانڈ انداز کے اندر اور بڑے ہی ایک آرگنائز طریقے سے ہوتی ہیں. انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہوتی ہے وہاں پہ, انٹرنیشنل کمیونٹیز کا انوالو ہوتا ہے, بہت ساری سیکرٹ سوسائٹیز بنتی ہیں, بہت ساری سیکرٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ بہت ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑا خدشہ ہے وہ کمیونزم کا ہے. کمیونسٹ مائنڈ سیٹ ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. اور بیسکلی کمیونزم کو پاکستان میں کیوں فروغ دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کمیونزم بیسکلی ریلیجن کا اینٹی ہے, وہ ایتھیزم کی طرف کو لے کر جاتا ہے. پاکستان میں مذہب مخالف جذبات پیدا کرنا, ریاست مخالف جذبات کو پیدا کرنا, اور چونکہ کمیونزم کی ایک تاریخ ہے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کمیونزم نے جو اچیومنٹ حاصل کی, اگر آپ دیکھا جائے ایٹ دا اینڈ ان کی اچیومنٹ زیرو ہو جاتی ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی تھی کہ وینزویلا کو اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ کیوبا کو اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ چائنا کو اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ رشیا کو دیکھ لیں, اگر آپ فرینچ ریولوشن, جہاں جہاں پہ ریولوشن آیا تھا کمیونسٹ کے نام پہ, کمیونزم کے نام پہ, غریب لوگوں کو, کسان لوگوں کو, مجبور لوگوں کو, مذہب سے چونکہ ظاہری بات ہے باقی مذاہب جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے عوام کو دباتے ہیں, اسلام عوام کو نہیں دباتا, عوام کو ابھارتا ہے, پبلک کو اویئرنیس دیتا ہے, اس کو ابھارتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر شخص فرد لیڈر ہو. لیکن باقی مذاہب نے یہ کیا تو ظاہری بات ہے ایک عام عوام کے اندر ان کے اندر ایک جذبہ تھا اپنے مذہب سے خلاف, تو لوگ چرچ کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے, لوگ اب ریاست کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے, اور جو ریولوشنز آئے لیکن ان ریولوشنز کا ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, جن کو ریڈ ریولوشنز کہا گیا, وہ آخر میں ناکام ہوئے. وہ ریاستیں ٹوٹ گئیں, وہ ریاستیں ناکام ہوئیں, وہ ڈکٹیٹرشپ میں بدل گئیں. فیڈرل کاسٹرو نے حکومت کی, وہ ڈکٹیٹر تھا, اس کے بعد اس کی اپنے خاندان کے لوگ ابھی حکومت کر رہے ہیں. وینزویلا کے اندر ڈکٹیٹر تھا ہوگو چاویز, اب اس نے حکومت کی, وہاں پہ آپ کو نظر آیا. رشیا کے اندر آپ نے دیکھا ڈکٹیٹرشپ رہی اور رشیا پھر بعد میں ٹوٹ گیا, کمیونزم ناکام ہو گیا. اسی طریقے سے چائنا کے اندر دیکھا جائے تو چائنا کے اندر ایک آرگنائزڈ ریولوشنری گارڈ, جن کو ریڈ گارڈز کہا جاتا ہے, موزیتنگ صاحب کی ریولوشن جو آیا تھا اس کے اندر وہ تمام ریڈ آرمیز وغیرہ وہاں پہ رول کر رہی ہے. دے آر ڈکٹیٹرز. وہاں پہ کوئی پبلک رائٹس نہیں ہے, ریاست جس طرح سے چاہتی ہے وہ کرتی ہے. تو پاکستان کے اندر چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ تمام چیزیں, ریاست اگر اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے تو بارڈر کو مضبوط کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو ریاست کو بھی اندر سے مضبوط کیا جائے. نیشن بلڈنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس قوم کو بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کو عظیم ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ دشمنیاں پاکستان نے مول لے رکھی ہیں, پاکستان کے اتنے زیادہ دشمن ہیں ٹل فرام دا برتھ آف پاکستان 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کے دوست کم ہیں, دشمن زیادہ ہیں. تو اتنی زیادہ دشمنی کے ساتھ اور فیوڈ کے ساتھ پاکستان رہ رہا ہے, تو اس میں ایک کمزور نیشن کے ساتھ رہے گا, ایک کرپشن زدہ معاشرے کے اندر رہے گا, ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ کلپریٹس ہیں, جہاں پہ فیسیلیٹیٹرز ہیں, تو پاکستان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو پاکستان کو اپنی انٹیلیجنس کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں اس چیز کو میں جانتا ہوں کہ انٹیلیجنس یہ نہیں ہوتی کہ ایک ادارہ آپ نے بنا دیا وہ ادارہ کام کر رہا ہے. بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو اسٹالن کا دور تھا رشیا کے اندر, جب کمیونسٹ وہاں پہ انقلاب لایا گیا تو انہوں نے جو چیز بنائی وہ سب سے زیادہ کیا تھی, وہ انٹیلیجنس تھی. وہاں پہ ہر تیسرا اگر 3 بندے بیٹھے ہوئے تو ہر دوسرا بندہ جو تھا وہ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا. تو پاکستان میں انٹیلیجنس کے لیے, نیشن بلڈنگ کے لیے انٹیلیجنس کی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر اتنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر, اپنے ملک میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی انفارچونیٹلی آرم فورسز کو اگر دیکھا جائے تو ریسنٹلی بریگیڈیئر رضوان کو ہینگ کیا گیا, لیفٹیننٹ جنرل ایک صاحب کو ہینگ کیا گیا. اس سے پہلے اگسٹا نیوی کا جو ایک آبدوز کا جو ایک کیس تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا ایڈمرل منصور الحق غالباً ان کا نام تھا. تو یہ سب قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں.
تو پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ پاکستان مخالف لوگوں سے محفوظ ہو. پاکستان کی انڈسٹریز سے لے کر، پاکستان کی اسکولز سے لے کر، پاکستان کے کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹل سے لے کر، پاکستان کے اندر کام کرنے والی ملٹی نیشنل اداروں سے لے کر، پاکستان کی انڈسٹریز سے لے کر، پاکستان کے اندر کام کرنے والی این جی اوز سے لے کر، پاکستان کے اندر کام کرنے والے بینک سے لے کر، ہر سیکٹر کے اندر غیر ملکی لوگوں کے ایجنٹس موجود ہیں. ان کو ایک ادارہ ان کو ٹیکل نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کے اندر ایک آگاہی نہیں ہوگی. پاکستان کا ہر فرد جو ہے نا وہ آنکھ نہیں ہوگا، پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ کان نہیں ہوگا، پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہوگا. تو اتنی زیادہ دشمنداری کے اندر پاکستان کا سروائیول جو ہے نا بڑا ٹف ہو جائے گا. تو اب دنیا بدل چکی ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا جس طرف کو جا رہی ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ چیلنجنگ دنیا ہے، بہت ہی زیادہ چیلنجنگ دنیا ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ پہ دنیا بلیو کرتی ہے، تو پاکستان کو فٹسٹ ہونا پڑے گا. اگر ہم فٹسٹ نہیں ہوں گے، اگر مائٹ از رائٹ کا رول دنیا میں اگر لاگو ہے، تو پاکستان جب تک مائٹ نہیں ہوگا ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلام فوبیا دنیا کے اندر موجود ہے. پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا چاہتا ہے، دنیا کے اندر کمیونزم ہے، دنیا کے اندر کیپٹلزم ہے. پاکستان ایک انسانی دنیا میں انسانیت کا ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے. تو دنیا میں انسانیت کے مخالف بل گیٹس کی صورت کے اندر، WHO کی صورت کے اندر، اور بہت ساری دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ انسانوں کے خلاف کام کرتی ہیں. وہ انسانوں کی فلاح کے لیے ایکچولی کام نہیں کرتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاح کے لیے کام کرتی ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، اس ایجنڈا کے اوپر کام کرتی ہے. لیکن پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے، انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، نہ صرف عالم اسلام کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک لیڈنگ کردار ادا کر سکتا ہے. اور میں اس وقت کو فورسی کر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے علامہ اقبال نے بھی فورسی کیا، ہمارے نعمت اللہ شاہ ولی اللہ جو تھے ہمارے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بہت بڑے، ان کی پیشن گوئیاں بڑی مشہور ہیں، انہوں نے فورسی کیا. میرے اپنے بزرگان دین ہیں، ہمارے مرشد پاک نے فورسی کیا. تو انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی اسٹرانگسٹ نیشن ان دا ورلڈ، اور پاکستان ول لیڈ دا ورلڈ ان فیکٹ انشاءاللہ. لیکن اس طرف ظاہری بات ہے ہم جا رہے ہیں. جتنا زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے قوم اتنی زیادہ تیار ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ انسان وزن اٹھاتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی بڑھتی ہے، اس کے مسلس اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو 70-72 سالوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے پازیٹیولی، اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں تو ہم پوری ورلڈ کو لیڈ کر سکتے ہیں، پوری ورلڈ کو ہم لے کے چل سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو اندرونی خطرات ہیں ہمیں ان کو سب سے پہلے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو کرپشن مافیا پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو سب سے پہلے ایلیمینیٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. جب تک پاکستان کے اندر کرپشن مافیا رہے گا، بیسکلی یہی کرپشن مافیا جو کہ فیسیلیٹیٹرز ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، یہی فیسیلیٹیٹرز ہیں فورن انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ کے حوالے سے، تمام ٹیررسٹ اٹیکس انہی فیسیلیٹیٹرز کے تھرو ہوتے ہیں. ملک کے اندر انعقادی انہی فیسیلیٹیٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میری اپیل ہے اس وقت میرے پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں سے، انٹیلیجنس اداروں سے، پاکستان کے ہمدرد صحافیوں سے، پاکستان کے انالسٹ سے، پاکستان کے جرنلسٹ سے، پاکستان کے تھنکرز جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے رائٹرز ہیں، پاکستان کے پوئٹس ہیں، پاکستان کے ادبی محفلوں میں اٹھنے والے ہیں، اسکالرز ہیں، پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. یہ کو دیکھیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اپنی اپنی جگہ کے اوپر. اگر ہم لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو وی آر دا بیسٹ نیشن. اگر میں اپنی چیز کسی کے حوالے کر کے بول دوں کہ یار آپ اس کو ٹیک کیئر کرتے رہو میں تاکہ ریلیکس رہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. مجھے اپنی جگہ پہ، اپنے ادارے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے کے اندر مجھے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ان تمام ویڈیوز کا یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بنانے کا اور آپ کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایک نیشن بلڈنگ پروسیس شروع ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ سول آپ کو پتہ ہے سوسائٹیز بنائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. یوٹیوب کی ایک سوسائٹی بنتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر جو کہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے. مائنڈ سائنس یہی کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کے اوپر انفلوئنس کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کسی کے اوپر عرف عام میں اردو میں کہتے ہیں تصرف کر لیں، تو تصرف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، آپ کا ایکشن اس کا ایکشن ہوتا ہے. ہیپناٹزم یہی کہتا ہے
ٹیلی پیتھی یہی کہتی ہے, تمام مائنڈ سائنسز کے جو چیزیں ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اے ہیومن, ہاؤ ٹو کنٹرول اور بلڈ ہیومن میوز, کیسے اس کو بنایا جاتا ہے, وہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے. انفلوئنس حاصل کیا جاتا ہے, اور انفلوئنس جب آپ حاصل کر لیتے ہیں دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر, تو پوری کی پوری جو پبلک ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے, وہ آپ کی فالوورز ہو جاتی ہے. اٹس ایکچولی آل اباؤٹ ٹیکنگ پاور اینڈ انفلوئنس. تو پاور اینڈ انفلوئنس اس وقت میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کا لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, دیر آر مینی فنی یوٹیوبرس, ان کے ملینس کے اندر فالوورز ہیں. دیر آر مینی ماشاء اللہ دیر آر کوکس ہو آر اپلوڈنگ دیئر ریسیپیز, ان کے ملینس کے اندر ان کے فالوورز ہیں. دیر آر وی بلاگرس, ان کے اندر ملینس کے اندر ان کے بلاگرز ہیں. تو وہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں اس وقت یوٹیوب پہ آیا ہوں, یا میرے جیسے بہت سارے اور بھی دوست یوٹیوب کے اوپر آئے ہوں گے. تو آئیے ہم سب مل کر ایک نیشن بلڈنگ کا پروسیس کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارم اگر یوٹیوب کا اگر ہم اس کو استعمال کریں اس مقصد کے لیے, تو میرے خیال میں ہم لوگ وی ول انفلوئنس دا سوسائٹی ان اے بیٹر وے, اور ہم لوگ ایک اچھی چیز کی اچھی طرف کو دنیا کو لے کے جا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر نیشن بلڈنگ کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو لیٹسٹ نیوز یہی تھی کہ انٹیلیجنس نے وہ تمام محرکات کو دریافت کر لیا ہے, اور الحمدللہ پاکستان سیف ہاتھوں کے اندر ہے, اور پاکستان سیف رہے گا جب تک نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور ایک چیز ہم یاد رکھیں, دیر از نتھنگ, جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی تو وہاں پہ کمپرومائزز کا ذکر کبھی بھی نہیں آتا. جو نیشن اپنی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائزز کر لیتی ہے وہ پھر کبھی سکسیزفل نہیں ہوتی ہے. تو پاکستان کو کبھی بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے. اپنے تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ضرور رکھیں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل انٹرسٹ. Even we are in a very good relationship with China, but we should not be so much dependent on China, because China آپ جانتے ہیں کہ اس کے عزائم اس وقت اگر میں دیکھ رہا ہوں, ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے, وہ انشاءاللہ کچھ وقت جب گزرے گا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ چائنا کے کیا عزائم ہیں اس وقت, اور کیا چائنا اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے, جو دوستی ہے, وہ کس سمت کو جا رہی ہے, اور کب تک یہ دوستی رہے گی, اور دوستی کے کیا لوازمات ہیں. چائنا جو ہے, میں ایک چیز میں جانتا ہوں, جب ہینری کیسنجر صاحب جو تھے فورن منسٹر رہے, انڈیا کے اسٹیٹمنٹس, امریکہ کے اسٹیٹمنٹس تھے, بڑے فیمس آدمی رہے, اور 70s کے اندر انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا امریکہ کی 100 ایئرس کی پالیسی ڈیولپ کرنے میں. اس پالیسی کا اس نے ایک ہی اصول رکھا, اس نے کہا فورن پالیسیز نتھنگ بٹ دا نیشنل انٹرسٹ. دوستی کچھ نہیں ہوتی, ڈپلومیٹک کچھ نہیں ہوتا کسی دوسرے ملک کے ساتھ. جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے. یو گو ان ادر کنٹریز, یو سینڈ یور ڈپلومیٹس ان ادر کنٹریز, سفارتکار آپ بھیجتے ہو, سفارتکاری آپ کرتے ہو ٹو ڈیفینڈ یور نیشنل انٹرسٹ. اگر آپ اس کو نہیں کر پاتے تو یو آر انسکسیسفل. سفارتی محاذ کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو کروں گا. اس وقت پاکستان کی جو فورن منسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں, ملک جو ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی ان کا کردار آئی تھنک 99% نل ہے. دے آر ناٹ ورکنگ پراپرلی, اور یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان خارجہ پالیسی کے اندر فیلئر کی سب سے بڑی ہماری وجوہات جو ہے نا, وہ فورن ایمبیسیڈرز جو ہمارے ہیں, فورن مشنز ہمارے ہیں, وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, دے آر جسٹ انجوائنگ دیئر فورن وزٹس. اس چیز کے اوپر بھی ہم اور کرنے کی ضرورت ہے. اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے, کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کریں گے, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں گے, کچھ ریلیجیس بھی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا آخر کس قسم کے نظریات ہیں, اس پہ ہمارے کیا تحفظات ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سیو رکھے, تمام کو یکجان ہو کر ایک آواز ہو کر ریاست کا ساتھ دے, اور ریاست بھی اس چیز کو ضرور سمجھے کہ ریاست کا جو قومی مفاد ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور ریاست کے قومی مفاد کے اوپر, ریاست کی پوسٹ کے اوپر اگر آپ ڈمیز کو بٹھا دیں گے, اگر آپ کلپرٹس کو بٹھا دیں گے, اگر اسپیشل ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹرز فوراً باہر سے امپورٹ ہوتے رہیں گے, تو پھر اس ملک کے لیے بہت کروشل سچویشن ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو قربانیاں ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو قربانیاں ہیں, ہماری جو آرمی کی جو قربانیاں, وہ سب پھر رائگاں ہوتی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کی پوسٹ ہولڈر ہے پاکستان کے اندر, وہ محب وطن ہونے چاہیے, وہ محب وطن ہونے چاہیے, ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. اگر اسکروٹنی نہیں ہوگی تو ہم لوگ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیں گے جو کہ ملک کے مفاد کو چند اونے پونے داموں میں بھی بیچنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ویورز. آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں. اٹس اے نیشنل بلڈنگ پروسیس بیسیکلی. جتنا زیادہ ہم گرو کریں گے انشاءاللہ
اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. وی ول ایون اٹس اے ڈراپ وی ہیو ٹو ڈراپ اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کو میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. جتنا زیادہ اس کو شیئر کریں گے اتنی زیادہ ہماری سوچ بڑھے گی. کامنٹس کریں, بہتر کامنٹس دیں, سجیشنز دیں, ایشوز بتائیں تاکہ اس کے اوپر ہم بات کریں, اس کے اوپر ہم آرگیومنٹ کریں. اور سم ٹائمز اف پاسبل یو آر لیونگ نیئر بائی تو ہم آپس میں مل بھی سکتے ہیں اور آپس میں گفت و شنید بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا, مستحق افراد کی مدد کیجیے گا. پاکستان آپ کا ملک ہے, پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.